أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ سالانہ میرے اس خطبے کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس جلسے کو بابرکت فرمائے. یہ جلسہ اپنی تمام تر برکات کے ساتھ ہمارے ایمانوں میں تازگی پیدا کرنے والا اور ایک نئی روح پھونکنے والا ہو. ان مقاصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں جن کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے کا انعقاد فرمایا تھا.
اور وہ مقاصد تھے کہ بیعت کی حقیقت کو سمجھ کر ایمان اور یقین میں ترقی کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام دنیاوی محبتوں پر حاوی کرنا، نیکیوں میں ترقی کرنا اور قدم آگے بڑھانا، علمی، تربیتی اور روحانی تقاریر سن کر علم و معرفت میں ترقی کرنا، آپس میں محبت، پیار اور بھائی چارے کا تعلق قائم کرنا، اور پھر ان رشتوں کو بڑھاتے چلے جانا۔ سال کے دوران جو ہم سے رخصت ہونے والے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنا، جو اپنا عہد بیعت نبھاتے ہوئے ہم سے جدا ہوئے۔ بس ان 3 دنوں میں ان مقاصد کو اپنے پیش نظر رکھیں، تبھی ہم اس جلسے کے انعقاد کی برکات سے فیض پا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے آپ اپنے ان 3 دنوں میں خاص طور پر کوشش بھی کریں اپنی تبدیلیوں کو اپنی حالتوں کو بدلنے کی، اور دعا بھی کریں۔ جہاں اپنے لیے دعا کر رہے ہوں وہاں یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کے ہر فرد کو دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ رہتا ہو اپنی حفاظت خاص میں رکھے۔ خاص طور پر پاکستانی احمدیوں کے لیے بہت دعائیں کریں۔ پاکستان میں آج کل جماعت پر حالات تنگ سے تنگ تر کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مخالفین کو کھلی چھٹی دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی احمدیوں کو بھی ثبات قدم عطا فرمائے، ان کے ایمان کو مضبوط رکھے، ان کو ہر شر سے بچائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے خارق عادت طور پر نشان دکھائے۔ آج کے خطبہ کے اصل مضمون کی طرف آنے سے پہلے میں جلسے سلانے کے بارے میں کچھ بعض انتظامی باتیں بھی کہنا چاہوں گا، اس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جلسے کے انتظامات کی سر انجام دہی کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں، اور ہر شعبے کا ہر افسر اور ہر کارکن مہمانوں کی خدمت کے لیے مقرر ہے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد جماعت اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے عموماً محض للہ بے نفس ہو کر خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے فرائض انجام دینے والا ہے۔ بس شاملین جلسہ ان کارکنان سے مکمل طور پر تعاون کریں۔ بعض اصول و قواعد انتظامات کے لیے بنائے جاتے ہیں اور بنائے گئے ہیں، اور جلسہ کے بہترین انتظامات کے حصول کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بس اگر کوئی کارکن کسی مہمان کو اس طرف توجہ دلاتا ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس بات پر کسی بات پہ ناراض ہو جائیں۔ کارکنان کو تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں اور کہ وہ خوش اخلاقی سے
اپنے فرائض ادا کریں۔ دوسری اہم بات جو یہ ہے، شامل ہونے والوں کو خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر اپنے گرد و پیش پر نظر رکھیں۔ اپنے ماحول پر نظر رکھیں۔ سیکیورٹی انتظامات کے باوجود کوئی شریر عنصر جو ہے وہ شرارت کر سکتا ہے، جبکہ آج کل ہر جگہ مخالفین کے منصوبے جماعت کو نقصان پہنچانے یا کم از کم بے چینی پیدا کرنے کے ہیں۔ جلسہ میں بھی وہ باوجود تمام تر سیکیورٹی کے کسی بعض دفعہ دھوکے سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ سیکیورٹی کا تو پورا انتظام ہے، اس لیے سیکیورٹی کے انتظام سے خاص طور پر مکمل تعاون کریں۔ 10 مرتبہ بھی آپ کو اپنے آپ کو چیک کرانے کے لیے پیش کرنا پڑے تو پیش کریں۔ یہ آپ کی حد تک یا کسی قسم کے شک کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ اسے کسی قسم کا مسئلہ نہ بنائیں، انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ کسی کے ساتھ اگر کوئی مہمان بھی آ رہا ہے تو اسے اسی صورت میں اجازت ہوگی جب انتظامیہ کی طرف سے اجازت ہوگی اور ان کی تسلی ہوگی، یا جو بھی انتظامیہ نے اس کے لیے طریقہ کار مقرر کیا ہوا ہے اس سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور جلسے سے فتح المقتور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں خطبے کے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور آج کا مضمون بھی خطبہ بھی انہی شہداء کے ذکر خیر پر ہے جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر ہماری سوچوں کے نئے راستے متعین کر دیے ہیں۔ آج کی فہرست میں سب سے پہلا نام جو میرے سامنے ہے مکرم خلیل احمد صاحب سولنگی، شہید ابن مکرم نصیر احمد سولنگی صاحب کا ہے۔ یہ ترتیب کوئی خاص وجہ سے نہیں ہے، جس طرح قوائف میرے سامنے آتے ہیں میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ مکرم خلیل احمد سولنگی صاحب شہید کے آباء و اجداد کا تعلق قادیان کے ساتھ گاؤں کھارا تھا، وہاں سے ہے۔ ان کے دادا حضرت ماسٹر محمد بخش سولنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے۔ مکرم عبد القادر سوداگر مل صاحب بھی ان کے عزیزوں میں سے تھے۔ پارٹیشن کے بعد یہ لوگ گجرانوالہ شفٹ ہو گئے۔ شہید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے کے بعد 5 سال واپڈا میں ملازمت کی، پھر اپنے والد صاحب کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد اپنا کاروبار شروع کیا۔ 1997 میں لاہور آ گئے اور یہاں پھر کاروبار کرتے رہے، اور 1 سال پہلے گارمنٹس کے امپورٹ کا امریکہ میں کاروبار شروع کیا اور امریکہ میں رہائش پذیر تھے۔ اس سے قبل پاکستان میں کافی عرصہ بھی کافی کاروبار کرتے رہے۔ بطور ناظم اطفال انہوں نے پاکستان میں خدمات سے انجام دی۔ قائد علاقہ مجلس نظام احمدیہ ضلع گجرانوالہ، مجلس انصار اللہ علاقہ لاہور، مرکزی مشاورتی بورڈ برائے صنعت و تجارت کے یہ صدر اور ممبر کے علاوہ جنرل سیکرٹری ضلع لاہور کی خدمات بھی انجام دیتے رہے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 51 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ مسجد دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ شہید 1 ماہ قبل امریکہ سے پاکستان اپنے کچھ کاروباری کے سلسلے میں آئے تھے، کاروبار کے سلسلے میں، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد دارالذکر پہنچے ہیں۔ حملہ کے دوران صحن میں سیڑھیوں کے نیچے باقی احباب کے ساتھ
قریباً 1 گھنٹہ رہے ہیں. شاید بیسمنٹ میں چلے جاتے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک زخمی بھائی ہے. اس کو بچانے کے لیے سیڑھیوں سے نیچے کھینچنے کی کوشش میں یہ دہشت گرد کی فائرنگ کا نشانہ بن گئے اور ان کے سینے کی دائیں طرف گولی لگی. کافی دیر تک زخمی حالت میں سیڑھیوں کے نیچے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی شہادت منظور تھی، اس لیے مسجد میں ہی شہادت کا رتبہ پایا. جب دارالذکر پر حملہ ہوا تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے شعیب سلنگی کو فون کیا کہ اس طرح حملہ ہوا ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور گھر والوں کو بھی دعا کے لیے کہو. انتہائی مخلص مالی جہاد میں پیش تھے. چھوٹی عمر سے ہی اعلیٰ جماعتی عہدوں پر کام کرنے کی سعادت ملی. ان کو جماعتی خدمت کا بھرپور جذبہ رکھتے تھے. ہر مالی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے. مالی قربانیوں میں ہمیشہ سبقت لے جانے والے تھے. گجرانوالہ میں ایک محلے میں بھگوان پور میں مسجد تعمیر کروائی. دارالضیافت ربا کی ریسیپشن کے لیے انہوں نے خرچ دیا. محنتی اور نیک انسان تھے. اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف بڑی توجہ دیتے رہے. ہر کام شروع کرنے سے پہلے خلیفہ وقت سے اجازت اور رہنمائی لیتے تھے. خلافت کی اطاعت بے مثال تھی. بزنس ان کا پاکستان میں تھا، تو بعض حالات کی وجہ سے ان کے کاروباری حالات اور دوسرے، میں نے ان کو کہا کہ امریکہ چلے جائیں، تو لاہور سے اسی وقت فوری طور پر وائنڈ اپ کر کے امریکہ چلے گئے. بہت سے احمدی بے روزگار افراد کی ملازمت کے سلسلے میں مدد کی انہوں نے. گھریلو زندگی بھی ان کے لیے کہتی ہیں بڑی مثال تھی ہماری. مثالی باپ تھے، مثالی شوہر تھے، ہر طرح سے بچوں کا اور بیوی کا خیال رکھنے والے. دروازے پر کوئی ضرورت مند آ جاتا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں اسے لوٹایا. لوگ آپ کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے اور بڑے مشورہ اچھا دیا کرتے تھے. اس لیے جو صنعتی بورڈ تھا مرکزی، اس کے ممبر بھی بنائے گئے تھے. بڑے ہنسمکھ اور زندہ دل انسان تھے. ہر مشکل کام جو بھی ہوتا ہے ان کے سپرد کیا جاتا بڑی خوشی سے لیتے، کیونکہ کہہ دیتے تھے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہوئی تھی، اس کو سر انجام دیتے تھے بخوبی. دوسروں سے کام لینے کا بھی بڑا فن آتا تھا انہیں. بہت نرم گفتار تھے، اخلاق بہت اچھے تھے. مثلا یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جو اپنے سپرد فرائض ہیں انہیں کو سر انجام دینا ہے. اگر کبھی سیکٹری وقف عزیز نے کہہ دیا کہ چندہ اکٹھا کرنا ہے ساتھ چلیں میرے، گو ان کا کام نہیں تھا، لیکن ساتھ نکل پڑتے تھے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے مسجد بیت الفتوح کی جب تحریک کی ہے تو فوراً فیکس کے ذریعے اپنا وعدہ کیا اور وعدہ فوری طور پہ ادا بھی کر دیا. چودھری منور علی صاحب سیکٹری مرمہ بیان کرتے ہیں کہ جلسہ سالانہ قادیان کے انتظامات میں ان کے پاس ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہوتا تھا اور انتہائی خوبی سے کام کرتے تھے. بسوں، کاروں اور دیگر ٹرانسپورٹ کا کام انتہائی ذمہ داری سے کرتے تھے. اور یہ ہے کہ سارا دن کام کر بھی رہے ہیں تو ہنستے رہتے تھے، بڑے خوش مزاج تھے. امریکہ شفٹ ہونے کے باوجود 2009 کا جو جلسہ ہوا ہے اس میں پاکستان آئے اور اپنے اس کام کو بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیا. ربا کے قادیان جانے والے لوگ تھے، ان کی مدد کی. میرے ساتھ بھی ان کا تعلق کافی پرانا خدام احمدیہ کے زمانے سے ہے. مرکز سے مکمل تعاون اور اطاعت کا نمونہ تھے. جس وقت بلاؤ، جیسے بھی حالات ہوں، فوراً اپنے کام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حاضر ہو جایا کرتے تھے. عام طور پر بزنس مین اپنے بزنس کو چھوڑا نہیں کرتے. ابھی جب یہاں سے گئے ہیں، مجھے لندن مل کے گئے ہیں، اور وہ حالات کی وجہ سے میں نے کہا بھی تھا ان کو احتیاط کریں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے شہادت مقرر کی تھی، شہید ہوئے.
تو یہ بھی فکر تھی ان کو کہ پرانے جو بزرگ ہیں، جو پرانے خدمت گار ہیں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے میں پہل کرنے والے ہیں، ان کی اولادیں ان بعض جو ہیں وہ خدمت نہیں کر رہی. تو یہ بھی ان کو ایک بڑا درد تھا، اور درد سے یہ بات کر کے گئے میرے سے. اور بعض معاملات میرے پوچھنے پر بتائے بھی، اور ان کے بارے میں بڑی اچھی اور صائب رائے بھی دی. انہوں نے رائے دینے میں بہت اچھے تھے. یہ ایک ہمارے میرا خیال ہے امیر صاحب نے لکھا ہے، ہاں سابق امیر گجرانوالہ نے لکھا کہ سولنگی صاحب کہا کرتے تھے کہ خلافت کے مقابلے میں کوئی دوستی اور رشتہ داری کسی قسم کی حیثیت نہیں رکھتی. 1974 میں سولنگی صاحب کے خاندان کے بعض افراد نے کمزوری دکھائی، مگر یہ اس وقت بہت کم عمر تھے. انہوں نے اپنے خاندان کو اسی حالت میں چھوڑ کر امیر جماعت جو تھے چودھری عبدالرحمٰن صاحب، ان کے گھر چلے گئے جہاں ساری جماعت پناہ گزین تھی، اور وہاں ڈیوٹیاں دینی شروع کر دیں. ان پہ چودھری صاحب پہ بھی ان کی اس قربانی کا بڑا اثر تھا. مالی قربانی کی بھی جیسا کہ میں نے کہا بڑی توفیق ملی. لکھتے ہیں یہ سابق امیر صاحب کہ کھلے دل سے خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے والے تھے. ایک دفعہ ایک پلاٹ مل رہا تھا جو بعد میں نہیں ملا، لیکن اس کی قیمت 50 لاکھ روپے تھی. انہوں نے کہا میں ادا کر دوں گا. بہرحال وہ تو نہیں ملا، لیکن اس کے مقابلے پر ایک اور کوٹھی مل گئی 44 لاکھ روپے کی، جس کی قیمت انہوں نے ادا کی، اور جو جماعت گیسٹ ہاؤس کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. اس لیے پہلے مسجد کے لیے بھی رقم کافی بڑی دے چکے تھے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ کبھی تھوڑا عرصہ ہوا میں نے رقم دی ہے. خلافت جوبلی کے موقع پر لاہور کی طرف سے جو قادیان میں گیسٹ ہاؤس بنا ہے، اس کی تعمیر کے لیے بھی انہوں نے 10 لاکھ روپیہ دیا. خدام الانبیاء گیسٹ ہاؤس جو ربوہ میں ہے، اس کی رینوویشن کے لیے انہوں نے بڑی رقم دی. غرض کے مالی قربانیوں میں پیش تھے، وقت کی قربانی میں بھی پیش تھے، اطاعت اور تعاون اور واقفین زندگی اور کارکنان کی عزت بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے. پیسے کا کوئی زوم نہیں. جتنا ان کے پاس دولت آتی گئی، میں نے ان کو عاجزی دکھاتے ہوئے دیکھا. دوسرے شہید ہیں مکرم چودھری اعجاز نصر اللہ خان صاحب ابن مکرم چودھری اسد اللہ خان صاحب. یہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، اور چودھری حمید نصر اللہ صاحب خان صاحب جو سابق امیر ضلع لاہور ہیں، ان کے چچا بھائی تھے. بیت النور ماڈل ٹاؤن میں ان کی شہادت ہوئی ہے. جماعتی خدمات بجا لانے کا ان کو موقع ملتا رہا. 4 خلفائے احمد کے ساتھ کام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. ان کے والد مکرم چودھری اسد اللہ خان صاحب سابق امیر ضلع لاہور تھے. ابتدائی تعلیم ان کی قادیان کی تھی. میٹرک اور گریجویشن لاہور سے کی. لائرز ان کالج لندن سے بار ایٹ لا کیا انہوں نے. کچھ عرصہ لندن میں پریکٹس کی، پھر والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر واپس آ گئے، اور پھر حضور رحمہ اللہ کے ارشاد پر ہی اسلام آباد میں سیٹ ہو گئے، اور 1984 میں ریٹائر ہوئے. پھر کوئی دنیاوی کام نہیں انہوں نے کیا، بلکہ جماعتی کام ہی کرتے رہے. متعدد جماعتی عہدوں پر ان کو خدمت کی توفیق ملی. سابق امیر جماعت اسلام آباد، نائب امیر ضلع لاہور، ممبر قضاء بورڈ، ممبر فقہ کمیٹی کے طور پر خدمت انجام دیتے رہے. شہادت کے وقت ان کی عمر 83 سال تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، اور دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی. جمعہ کے دن تیار ہو کر کمرے سے نکلے تو کمرے سے نکلتے ہی کہا کہ کمزوری بہت ہو گئی ہے. پھر ناشتہ کیا. بیٹے کو کہا کہ میں نے 12 بجے چلے جانا ہے. تو بیٹے نے کہا کہ اتنی جلدی جا کر کیا کرنا ہے؟ تو جواب دیا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ لوگوں کے اوپر سے پھلانگ کر جاؤں
اور پہلی صف میں جا کے بیٹھوں۔ بیٹا اور پوتا ساتھ تھے۔ بیٹے نے ڈیوٹی پر جانے سے پہلے کہا کہ پوتے کو اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ پہلے ساتھ بٹھایا کرتے تھے ہمیشہ، انہوں نے کہا نہیں، اس کو لے کے جاؤ اپنے ساتھ۔ بیٹے نے کہا کہ میری ڈیوٹی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ چنانچہ بیٹے نے اپنے بیٹے کو یعنی ان کے پوتے کو کسی اور کے پاس چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور پوتے دونوں کو محفوظ رکھا۔ شہید مسجد دار الذکر کی محراب میں مین ہال میں محراب کے اندر پہلی صف پر تھے، کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں طرف سے شدید فائرنگ شروع ہوئی جس سے ان کے پیٹ میں گولیاں لگیں۔ کسی نے بتایا کہ امیر صاحب ضلع نے ان کو کہا کہ چوہدری صاحب آپ باہر نکل جائیں، تو انہوں نے جواباً کہا کہ میں نے تو شہادت کی دعا مانگی ہے۔ چنانچہ امیر صاحب اور ان کے جسم جو تھے دونوں کے ایک ہی جگہ پڑے ہوئے ملے۔ مولوی بشیر الدین صاحب نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے سفید رنگ کی بہت بڑی گاڑی آئی ہے، اس میں سے آواز آئی کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سو جاتے تھے اور رات 1 بجے اٹھ جاتے تھے، پھر نماز تہجد اور دعاؤں میں مشغول رہنا ان کا کام تھا۔ ہر ایک کو دعا کے لیے کہتے کہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرو۔ خلافت سے محبت انتہا کی تھی۔ جماعت کے خدمت گزار جو تھے ان کی بھی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ کتنی پیاری جماعت ہے کہ لوگ اپنا کام ختم کر کے جماعت کے کاموں میں جٹ جاتے ہیں۔ لوگوں میں بیٹھتے تو تبلیغ کرتے، مجلس برخاست ہوتی تو کہتے کہ اگر کسی کو برا لگا ہے تو معاف فرمائیں۔ یکسد یتامہ میں مستقل ایک یتیم کا خرچ دیتے تھے۔ ربا سے ایک ملازم آیا، وہ 7ویں جماعت تک پڑھا ہوا تھا۔ بہو سے کہا کہ اس کو بھی پڑھاؤ اور جو کچھ پڑھائی کے لیے اپنے بچوں کی چیزیں دیتی ہے وہی اس کو بھی دو۔ کہ بیٹے کا بھی بیان ہے، اور ایک پہلے بھی کسی اور نے بھی مجھے لکھا ہے یہ کہ خدا کے فضل سے جہاں تک موسی کا پہلے ذکر کر چکا ہوں، موسی تھے اللہ کے فضل سے، بچپن سے ہی ایک خواہش کا اظہار فرماتے تھے کہ خدا جب سے وصیت کی ہے کہ زندگی میں اس کی وصیت کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے شہادت سے 3 سال پہلے ان کو اپنی جائیداد پر وصیت کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دی، اور شہادت سے چند روز پہلے اپنے سارے چندے ادا کر دیے۔ آپ اسلام آباد میں ملازمت کے دوران مونوپلی کنٹرول اتھارٹی میں رجسٹرار کے طور پر فائز تھے۔ اس دوران اس وقت کے وزیر اعظم کی سفارش کے ساتھ فائل آئی، بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، جس میں والد صاحب شہید، فائل جب آئی تو چودھری صاحب کو کوئی قانونی حکم نظر آیا۔ انہوں نے انکار کے ساتھ واپس کر دیا اس فائل کو۔ اب وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے فائل آئی ہے، انہوں نے کہا یہ قانونی حکم ہے، اس کو میں نہیں اس پہ میں اس کی منظوری نہیں دے سکتا، یہ غلط کام ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے جو اس وقت سیاہ و سفید کے مالک تھے بہت سیخپا ہوئے اور دھمکی کے ساتھ نوٹ لکھا کہ یا تو تم کام کرو یا تو تم کام کرو ورنہ تمہارے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ تو چوہدری صاحب نے اپنا احمدی ہونا کبھی نہیں چھپایا تھا اور موقع اور ماحول کے مطابق تبلیغ بھی کرتے تھے۔ ان کو یہ بھی پتہ تھا وزیر اعظم صاحب وہ بھی احمدی ہے، کیونکہ اس نے بعض الفاظ چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کے بارے میں بھی غلط قسم کا استعمال کیے تھے اس معاملے میں۔ بہرحال یہ معاملہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی خدمت میں پیش ہوا تو حضور نے دعا کے ساتھ فرمایا ٹھیک ہے، ہمت کرے، اور اگر بزدل ہے تو استعفیٰ دے دے۔ جب چوہدری صاحب کو یہ پیغام ملا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا تو انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے، لکھ کے دے دیا، میں استعفیٰ نہیں دوں گا، اور ایک لمبا خط لکھا وزیر اعظم صاحب کو کہ اگر میں استعفیٰ دوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے سمجھا جائے کہ میں کچھ چھپانا چاہتا ہوں، کہ مجھے کچھ چھپانا نہیں ہے، اس لیے میں نے استعفیٰ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور ان کو یہ ایک نوٹ ملا کہ تمہاری خدمات سے تمہیں فارغ کیا جاتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ انہوں نے پھر
خلیفۃ المسیح ثالث کی خدمت پیش کیا معاملہ اور دعا کے لیے کہا. انہوں نے دعا کی. اگلی صبح کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز کے بعد سیر کے لیے باہر نکلا تو اس وقت کے امیر جو چودھری عبدالحق ورک صاحب تھے ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کر رہا تھا تو مجھے آواز آئی کہ چھٹیاں مناؤ، عیش کرو. تو جب حکومت ختم ہوئی بھٹو صاحب کی اور ماشاء اللہ والوں نے تمام سرکاری دفاتر کی تلاشی لینا شروع کی تو ان کی فائل بھی سامنے آئی اور ان کے کاغذات مل گئے اور جو انکوائری ہوئی کے بغیر جو ان کو ملازمت سے برطرف کیا گیا تھا اس پہ فوراً ایکشن ہوا اور ان کو بحال کر دیا گیا. اور ساتھ یہ نوٹ بھی اس پہ لکھا ہوا آ گیا کہ 2 سال کا عرصہ جو آپ کو برطرف کیا گیا ہے یہ چھٹی کا عرصہ سمجھا جائے گا. تو اس طرح وہ خواب جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے احمدی بھائی کو دکھائی تھی وہ بھی پوری ہوئی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عجیب کام ہے کہ اگر کسی مخالف احمدیت نے ان کو برطرف کیا تو بحالی بھی مخالف احمدیت سے ہی کروائی اور ضیاء الحق نے اس کی بحالی کی. ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ لاہور کی انتظامیہ نے ہمیں کہا کہ حفاظت کے پیش نظر اپنی کار بدل لو تاکہ نمبر پلیٹ تبدیل ہو جائے اور دارالذکر آنے جانے کے راستے میں تبدیل کر لو، بدل کے آیا کرو. تو اپنے والد صاحب کو جو میں نے کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کر لو. اور ساتھ یہ بھی ہدایت تھی کہ کبھی کبھی جمعہ چھوڑ دیا کرو. جب یہ بات میں نے کی والد صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ جمعہ تو نہیں چھوڑوں گا چاہے جو مرضی ہو جائے. دشمن زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، ہمیں شہید ہی کر دے گا اور ہمیں کیا چاہیے. اگلے شہید ہیں مکرم چودھری حفیظ احمد کالوں صاحب، ایڈوکیٹ. ان کے والد تھے چودھری نذیر حسین صاحب سیالکوٹی. ان کا تعلق بھی ضلع سیالکوٹ کے سے ہے. تعلیم LLB تھی، باقاعدہ وکالت کرتے تھے. پہلے سیالکوٹ میں پھر لاہور شفٹ ہو گئے. سپریم کورٹ کے میں ایڈوکیٹ کے طور پر کام کرتے تھے. شہادت کے وقت کی عمر 83 سال تھی اور ماڈل ٹاؤن کی مسجد میں ان کی شہادت ہوئی. جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد بیت النور کے مین ہال میں تھے. حملے کے دوران سینے میں گولی لگنے سے زخمی ہو گئے. سانس بحال کرنے کی کافی کوشش کی گئی لیکن وہیں شہادت ہو گئی. جنرل ریٹائرڈ ناصر شہید، مکرم محمد مالک صاحب شہید، مکرم چودھری اعجاز نصر اللہ خان صاحب شہید بھی، یہ سب اور حفیظ صاحب یہ سب رشتہ دار تھے. شہید بہت ہی نرم طبیعت کے مالک تھے، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں. گھر میں ملازموں سے بھی حسن سلوک کرتے تھے. نماز کے پابند، پیدل ہی نماز کے لیے جاتے تھے اکثر. ان کے ایک بیٹے ناصر احمد کالوں صاحب آسٹریلیا میں ہمارے نائب امیر ہیں. بڑی اچھی طبیعت کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. ان کے بارے میں کسی نے مجھے لکھا کہ غریبوں کے کیس مفت کرتے تھے بلکہ لوگوں کی مالی مدد بھی کرتے تھے. ماشاء اللہ کے زمانے میں لجنہ کے امتحانی پرچے میں 5 تن پاک کا لفظ لکھنے پر کیس بن گیا. چوئی صاحب نے اس کیس میں آسن رنگ سے پیروی کرا کے اسے ختم کروا دیا. آپ کی تعزیت کے لیے بہت سے غیر جماعت دوست بھی آئے، بلکہ کہتے ہیں بعض متعصب لوگوں نے بھی تعزیت کی. ان کے منشی جو تھا کورٹ میں دفتر میں، وہ کہتا ہے ایک سابق جج صاحب کا فون آیا تعزیت کا اور بہت دیر تک افسوس کا اظہار کرتے رہے. منشی نے جج صاحب سے کہہ دیا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. تو جج صاحب کا جواب تھا، تعصب کی انتہا آپ دیکھیں کہ میں افسوس تو کر سکتا ہوں لیکن مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا. جمعہ کی نماز باقاعدگی سے بیت النور ماڈل ٹاؤن میں ادا کرتے تھے اور باوجود نظر کی کمزوری کے مغرب کی نماز پہ بھی پیدل چل کے آیا کرتے تھے. اپنے محلہ کی مسجد میں ادا کرتے تھے. گھنٹوں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے. آپ کی پوتی کو جب آپ کی شہادت کے بارے میں بتایا گیا چھوٹی، تو اس کی والدہ نے اسے بتایا کہ اس طرح آپ
آسمان پر چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو اس کو اتنا اثر تھا ان کے قرآن کریم پڑھنے کا، ہر وقت دیکھتی تھی، کہتی تھی کہ وہاں بھی بیٹھے قرآن شریف پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ ہے وہ اثر جو بچوں پر عملی نمونے دکھا کر ہر احمدی کو قائم کرنا چاہیے. اگلے شہید جو ہیں جن کا ذکر کرنے لگا ہوں، مکرم چودھری امتیاز احمد صاحب شہید، ابن مکرم چودھری نثار احمد صاحب شہید. مرحوم کے دادا مکرم چودھری محمد بوٹا صاحب آف بھینی میلواں ضلع گرداسپور نے 1935 میں بیعت کی تھی. ان کے دادا اکیلے احمدی ہوئے تھے اور سارا گاؤں مخالف تھا. ان کی وفات بھی مولویوں کے شور شرابے کے نتیجے میں، وفات کے وقت مولویوں نے شور مچایا اور ان کی قبر کشائی کی گئی دادا کی، جس کی وجہ سے ان کی تدفین ان کی زمینوں میں کی گئی. پارٹیشن کے بعد یہ خاندان سائیوال کے چک میں آ گیا اور 1972 میں ان کے والد صاحب لاہور آ گئے. بوقت شہادت شہید امتیاز احمد کی عمر 34 سال تھی. موسی تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، معاون قائد ضلع، ناظم تربیت نوبائن ضلع، سابق ناظم اطفال اور سیکرٹری اشاعت ڈیفنس خدمت کی توفیق پا رہے تھے. ان کی شہادت بھی مسجد دارالذکر میں ہوئی ہے. مسجد دارالذکر کے مین گیٹ پر دائیں جانب ان کی ڈیوٹی تھی. دہشت گردوں نے جب حملہ کیا تو یہ بھاگ کر ان کو پکڑنے کے لیے گئے. اس دوران فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہو گئے. سر اور سینے میں گولیاں لگیں، جس کے نتیجے میں ثانیہ کے اولین شہداء میں شامل ہوئے. شہید کے اہلیہ نے بتایا کہ موصوف کا اپنا ذاتی کاروبار تھا، لیکن مسلسل 2 دفعہ جو اگلا قصہ آئے گا. اچھا، بہرحال جماعتی خدمات میں پیش تھے، شورا کے نمائندے بھی رہے. بچپن سے ہی اطفال کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. 7 سالہ جشن شکر کے سلسلے میں اپنے حلقہ میں نمایاں خدمت کی توفیق ملی. سیکیورٹی کی ڈیوٹی کو بڑی عمدگی سے ادا کرتے تھے. عموماً گیٹ کے باہر ڈیوٹی کرتے تھے. نمازوں کی ادائیگی میں باقاعدہ تھے. اپنے دونوں بچوں کو وقف نو کی بابرکت تحریک میں شامل کیا ہوا تھا. جماعتی عہدیداران کا بہت احترام کرتے تھے. لیڈرشپ کی کوالٹیز تھیں. وقف کرنے کی بہت خواہش تھی اور ڈیوٹی کا کام بھی اپنے آپ کو وقف سمجھ کر کیا کرتے تھے. ان کی ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ملا، بعد میں دیکھا انہوں نے، کہ بزدل بار بار مرتے ہیں اور بہادر کو صرف ایک بار موت آتی ہے. پھر ان کی ایک بہن امریکہ میں رہتی ہیں. انہوں نے آئی ہوئی تھی پاکستان کچھ عرصہ پہلے، تو کہا کہ میری ڈائری میں کچھ لکھتے ہیں. تو اس پہ آپ شہید نے یہ شعر لکھا کہ یہ ادا عشق و وفا کی ہم میں، یہ ادا عشق و وفا کی ہم میں ایک مسیحا کی دعا سے آئی. ان کی اہلیہ کہتی ہیں، یہ بیان تھا جو پہلے کرنے لگا تھا، کہ شہادت سے پہلے ان کو خواب آئے تھے کہ میرے پاس وقت کم ہے اور مجھے اپنی زندگی میں کہتے تھے کہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ، اور اس کے لیے بزنس بھی تھوڑا سا ان کے لیے اسٹیبلش کر دیا. ہمیشہ تہجد پڑھنے والے اور نماز سینٹر میں فجر کی نماز اپنے والد صاحب کے ساتھ پڑھتے تھے. ایک دن میں نے کہا کہ رات کو دارالذکر سے 12:30 بجے آئے اور صبح 3:30 بجے پھر اٹھ گئے. کبھی آرام بھی کر لیا کریں. تو کہنے لگے، اس دنیا کے آرام کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے آرام کی فکر ہے جو میں نے آگے کرنا ہے. اگلا ذکر ہے مکرم اعجاز الحق صاحب شہید ابن مکرم رحمت حق صاحب کا. شہید مرحوم کا تعلق حضرت الہی بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان سے تھا. آبائی وطن پٹیالہ ضلع امرتسر تھا. والد صاحب ریلوے میں ملازم تھے اور لاہور میں ہی مقیم تھے. ہال روڈ پر الیکٹرانکس ریپیئر کا کام کرتے تھے. ان دنوں لاہور کے ایک پرائیویٹ چینل میں بطور سیٹلائٹ ٹیکنیشین ملازمت کر رہے تھے. بوقت شہادت ان کی عمر 46 سال تھی. مسجد دارالذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا. وقوعہ کے روز ایم ٹی اے پر عہد وفا جو عہد ہو رہا تھا خلافت کا نشر ہو رہا تھا، سر پر تولیہ رکھ کر کھڑے ہو کر عہد دہرانے شروع کر دیا اور اہلیہ نے بھی ان کو دیکھ کر عہد دہرایا. مسجد دارالذکر میں ہی نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے
اور ثانیہ کے روز بھی اپنے کام سے سیدھے ہی نماز ادا کرنے کے لیے دار ذکر پہنچ گئے۔ باہر سیڑھیوں کے نیچے بیٹھے رہے۔ دہشت گردوں کے آنے پر گھر فون کیا اور بڑے بھائی سے کہا کہ اسلحہ لے کر فوری طور پر دار ذکر پہنچ جاؤ، اور یہ ساتھ ساتھ اپنے ٹی وی کو فون پر رپورٹنگ بھی کر رہے تھے۔ اسی دوران گولیوں کی بچھاڑ سے موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ ہمدرد اور ملنسار انسان تھے، سب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، چندہ جات کی ادائیگی باقاعدہ تھی اور ہر مالی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ حلقہ کے ناظم اطفال تھے، ناظم اطفال نے ان کے بارے میں بتایا کہ میں جب بھی ان کے بچوں کو وقار عمل یا جماعتی ڈیوٹی کے لیے لے کر گیا اور جب واپس چھوڑنے آیا تو انہوں نے خصوصی طور پر میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں یہ خدمت کا موقع دیا۔ اگلا ذکر ہے مکرم شیخ ندیم احمد طارق صاحب، شہید ابن مکرم شیخ محمد منشا صاحب۔ شہید کے آباء و اجداد چنیوٹ کے رہنے والے تھے، کاروبار کے سلسلے میں کلکتہ چلے گئے۔ 1947 کے بعد ان کے والد صاحب کلکتہ سے ڈھاکہ چلے گئے، جہاں سے 1971 میں لاہور آ گئے۔ شہید مرحوم کی اہلیہ صاحبہ کا بھی تعلق کلکتہ سے ہے۔ اہلیہ کے دادا مکرم سیٹھ محمد یوسف صاحب بانی، جو مکرم صدیق بانی صاحب کلکتہ کے چھوٹے بھائی تھے، شہید مرحوم نے آئی کام کرنے کے بعد اسپیئر پارٹس کا کاروبار شروع کیا اور شہادت کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل موسی تھے۔ دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی۔ ہمیشہ دارالذکر میں ہی جمعہ ادا کیا کرتے تھے اور اسی طرح خطبہ جمعہ تک بھی وہیں رہتے تھے، اور جمعہ میرا جو یہاں سے لائیو نشر ہوتا ہے اس کو سن کے آیا کرتے تھے۔ ثانیہ کے وقت یہ امیر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دایاں بازو بہت سوجا ہوا تھا، باقی جسم پر کوئی زخم نہیں تھا۔ غالب خیال یہی ہے کہ جو گولی لگی ہے بازو میں خون بہہ جانے کی وجہ سے شہید ہوئے۔ بہت صلح پسند، شریف اور بے ضرر اور نرم گفتار انسان تھے۔ کام پر ہوتے تو بچوں کو فون کر کے نماز کی ادائیگی کا پوچھتے۔ کام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو گھر بچوں کو فون کرتے تھے کہ نماز ادا کرو۔ یہ ہے ذمہ داری جو ہر باپ کو ادا کرنی چاہیے۔ اسی سے دعاؤں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی عادت پڑتی ہے۔ قریباً 4 کلومیٹر دور جا کر نماز باجماعت پڑھا کرتے تھے۔ نماز تہجد کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہاں یہ فاصلے نہیں لگتے کہ سڑکیں بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، لیکن وہاں سواری تو ان کے پاس تھی، لیکن حالات ایسے ہیں، ٹریفک ایسا کہ مشکل ہو جاتی ہے۔ مالی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ حلقے کی مسجد کی ضروریات کو پورا کرنے میں نمایاں خدمت کی توفیق ملی۔ جماعتی ضرورت کے لیے اگر کوئی موٹر سائیکل ان سے مانگا جاتا تو پیش کر دیتے اور خود رکشے پر چلے جاتے۔ خدمت خلق نہایت مستقل مزاجی سے کرتے تھے۔ یہ خاندان بھی، باقی افراد بھی ان کے حسب توفیق مالی قربانیوں میں ہمیشہ پیش رہا ہے۔ اگلا ذکر ہے مکرم عامر لطیف پراچا صاحب، شہید کا ابن مکرم عبداللطیف پراچا صاحب۔ موصوف شہید کے والد ضلع سرگودا کے رہنے والے تھے اور والد صاحب ضلع سرگودا کی عاملہ میں فعال رکن تھے اور خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریبی تعلق تھا۔ حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ جب جابہ تشریف لے جاتے تو راستے میں اکثر اوقات شہید مرحوم کے والد مکرم عبداللطیف صاحب ڈاکٹر لطیف سے گھر ضرور قیام کرتے تھے۔ نہیں، یہ اور ہیں، عبداللطیف ڈاکٹر نہیں، عبداللطیف صاحب گھر ضرور قیام کرتے تھے۔ شہید کے والد کے نانا مکرم بابو محمد امین صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ شہید نے ابتدائی تعلیم سرگودا سے حاصل کی اور MBA لاہور سے کیا۔ جماعتی چندہ جات اور صدقات باقاعدگی سے دیتے تھے، بزرگان کی خدمت کرتے تھے۔ سابق امیر ضلع سرگودا مرزا عبدالحق صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے۔ ثانیہ کے دوران بھائی کو فون کیا کہ میرے ارد گرد شہداء کی لاشیں پڑی ہیں۔ ان کے چہرے پر جب سیٹل ہوا سب کچھ، جب آ کے دیکھا گیا تو ان کے چہرے پر بھی گن کے بٹ کے نشان تھے، کندے کے۔ شاید کسی دہشت گرد سے گتھا ہوا ہے، اس وقت مارا اس نے، یا یہ دیکھنے کے لیے کہ شہادت ہوئی ہے کہ نہیں۔ بعض لوگوں کو ویسے بھی گن سے مار کے دیکھتے رہے ہیں۔
اس طرح ایک گرنیڈ بھی ہاتھ پر لگا ہوا تھا، اس کو زخم تھے۔ دار و ذکر میں باہر سیڑھیوں پہ نیچے بیٹھے تھے، وہیں پر شہید ہوئے۔ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ نہایت دیانتدار اور ایماندار انسان تھے۔ دیانتداری کی وجہ سے جیولرز 1.5 کروڑ کی جیولری ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ احمدیت کو بھی نہیں چھپایا۔ والد صاحب عرصہ دراز بیمار رہے، ان کی وفات تک علالت میں ان کی بہت خدمت کی۔ اسی طرح والدہ صاحب بھی بیمار ہیں، ان کی بے پناہ خدمت کرتے تھے۔ چندہ جات اور مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ صدقہ خیرات کو عمومی طور پر چھپا کر کرتے۔ اپنے آبائی علاقے سرگودا کے بہت سارے مریضوں کو لاہور لا کر مفت علاج کرواتے تھے۔ قربانی کا بہت جذبہ تھا، نماز کے پابند، قرآن باقاعدگی سے پڑھتے۔ رات کو 2:30-3 بجے بھی گھر والوں نے کہا کہ ان کو تہجد پڑھتے اور قرآن پڑھتے دیکھا ہے۔ شہید مرحوم کی والدہ محترمہ نے بتایا کہ شہید مرحوم کے والد صاحب مرحوم کو کچھ عرصہ سے خواب میں مسلسل کو میں دیکھ رہی تھی۔ شہید کی ایک خادمہ نے بتایا کہ شہادت سے چند دن قبل والدہ کے 4 سوٹ لے کر آئے تو والدہ نے کہا کہ میرے پاس تو پہلے ہی بہت سوٹ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ماں پتہ نہیں کب تک میری زندگی ہے، آپ میرے لائے ہوئے سوٹ پہن لیں۔ اگلا ذکر ہے مکرم مرزا ظفر احمد صاحب شہید ابن مکرم مرزا صفدر جنگ ہمایوں صاحب کا۔ شہید مرحوم اکتوبر 1954 میں منڈی بہاؤدین میں پیدا ہوئے۔ خاندان میں احمدیت کا آغاز حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے دادا مکرم مرزا نذیر احمد صاحب کے ذریعے سے ہوا۔ انہوں نے بیعت کی، مرزا نذیر احمد صاحب نے خلیفہ مسیح ثانی کی۔ میٹرک لاہور سے کیا، اس کے بعد لائل پور ایگریکلچر یونیورسٹی سے 2 سال تعلیم حاصل کی۔ ہاسٹل میں بعض مشکلات کی بنا پر یونیورسٹی چھوڑ دی اور کراچی چلے گئے، جہاں سے میکینکس میں 3 سالہ ڈپلومہ کیا۔ بعد ازاں مزید 1 سال کا کورس کیا۔ اپنے شعبہ سے متعلق ایک ملازمت کراچی میں کی، اس کے بعد جاپان چلے گئے۔ 1981 سے سولر انرجی میں انجینئر کی حیثیت سے 21 سال جاپان میں مقیم رہ کر کام کیا۔ جماعتی خدمات کی توفیق وہاں پائی۔ جاپان میں ٹوکیو مشن بند ہوا تو آپ کا گھر بطور مشن ہاؤس استعمال ہوتا تھا۔ 1983 میں کوریا میں وقف عارضی کا موقع ملا۔ 1985 میں جلسہ سالانہ UK میں جاپان کی نمائندگی کی توفیق حاصل ہوئی۔ 1993 میں صدر خدام الاحمدیہ پاکستان کی حیثیت سے ایک پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے اور اس پر اذان دینے کی سعادت پائی۔ 1999 میں بیت الفتوح کے سنگ بنیاد کے موقع پر آپ کو اور ان کی بیگم کو جاپان کی نمائندگی کی توفیق ملی۔ جاپان میں بطور صدر جماعت ٹوکیو سیکرٹری مال جاپان کے علاوہ 2001 سے 2003 تک نائب امیر جاپان کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پائی۔ ایک موقع پر خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے شہید مرحوم کی اطاعت اور تقویٰ کا نمونے پر اظہار خوشنودی کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کرے کہ سب جماعت جاپان ان کے نمونے پر چلنے کی توفیق پائے۔ جاپان میں 21 سال قیام کے دوران ملازمت کے علاوہ دیگر تعلیمی کورسز بھی کرتے رہے۔ 2003 میں پاکستان شفٹ ہو گئے اور کیولری گراؤنڈ میں رہتے تھے۔ آپ کا گھر وہاں بھی نماز سینٹر تھا۔ شہادت کے وقت کی عمر 56 سال تھی۔ موسی تھے، اللہ کے فضل سے دار و ذکر میں شہادت پائی۔ ہمیشہ پہلی صف میں بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھے ہی تھے، امام صاحب کے قریب بھی بیٹھے تھے تو ان کے سر کی پچھلی طرف گولی لگی اور دائیں ہاتھ گرنیڈ سے زخمی ہوا، جس سے شہادت ہو گئی۔ شہید مرحوم کی اہلیہ بتاتی ہیں خلافت سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے۔ جب بھی لندن جاتے ان کی کوشش ہوتی کہ نماز خلیفہ وقت کے پیچھے ادا کریں۔ خطبات کو ہمیشہ بڑے غور سے سنتے تھے۔ یہاں سے جو لائیو خطبات جاتے ہیں، کسی وجہ سے براہ راست نہ سن سکتے تو جب تک سن نہ لیتے فوری اسی دن اس وقت چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ کہتی ہیں کہ حقیقی ایمانوں میں محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کہ مصداق تھے۔ سب بچے بوڑھے ہر ایک ان سے عزت سے پیش آتا، سب کے دوست تھے۔ امانتوں کی حفاظت کرنے والے، وعدوں کا افاق کرنے والے
اور اعلیٰ معیار کی قربانی کرنے والے تھے۔ ہر چیز میں سادگی ان کا شعار تھا۔ ایک نہایت محبت کرنے والے شوہر تھے۔ کہتی ہیں میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اگر کبھی تھکی ہوتی تو کھانا بھی بنا دیا کرتے، گلے شکوے کی عادت نہیں تھی۔ ہمارے وہاں ایک ملک منیر احمد صاحب ہیں جاپان میں، انہوں نے لکھا کہ مرزا ظفر احمد صاحب جب جاپان تشریف لائے تو ابھی شادی شدہ نہ تھے، بڑے سادہ طبیعت کے مالک اور بہت کم گو تھے، سعید فطرت اور نیک سیرت انسان تھے۔ دین کی خدمت کا جذبہ آپ اس رشت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ اس مقصد کے حصول کے لیے ہر وقت تیار نظر آتے۔ اطاعت کے بہت بلند معیار پر فائز تھے۔ جماعت کے چھوٹے چھوٹے عہدیداروں سے لے کر بڑے عہدیدار تک سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے اور عزت سے پیش آتے۔ کسی بھی جماعتی خدمت سے کبھی انکار نہ کرتے۔ 1 سال جاپان کے مثالی خادم بھی قرار پائے۔ آپ پر رشک آتا تھا۔ آپ جب بھی کوئی کام اپنے اوپر لیتے تو اسے بہت ایمانداری اور آسان طریق پر نبھانے کی کوشش کرتے۔ جاپان سے جانے سے پہلے ہر کام مستقل طور پر اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ مغفور احمد منیب صاحب مبلغ ہیں، ہمارے مربی ہیں روا میں، وہ لکھتے ہیں، یہ بھی جاپان میں رہے ہوئے ہیں، کہ مرزا ظفر احمد صاحب جہاں جاپان میں جو مقیم رہے لمبا عرصہ، اللہ کے فضل سے موصوف جاپان کی نے دینی خدمات کی طرف کسی طرح بھی موصوف کی دینی خدمات کسی طرح بھی واقفین زندگی سے کم نہیں تھیں، بلکہ ان کی قربانیاں احباب کے لیے قابل تقلید تھیں۔ وقت کی قربانی، مال کی قربانی میں سب سے آگے تھے۔ آنریری مبلغ تھے، سیکرٹری مال جاپان تھے، صدر جماعت ٹوکیو رہے، خلافت سے والہانہ عشق تھا، نماز میں توجہ سے دعا کرتے، ان کی آنکھیں نمناک ہو جاتی، محبت کرنے والے تھے، ہر ایک کی تکلیف کو سن کے آنکھیں نمناک ہو جاتی۔ اگلا ذکر ہے مرزا محمود احمد صاحب شہید ابن مکرم اکبر علی صاحب کا۔ شہید مرحوم بدوم علی ضلع ناروال کے رہنے والے تھے۔ ان کے دادا حضرت عنایت اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے، محکمہ ٹیلی فون سے وابستہ تھے، 2008 میں ریٹائر ہوئے اور 35 سال سے لاہور میں مقیم تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 58 سال تھی۔ مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ نماز جمعہ عموماً ماڈل ٹاؤن میں ادا کرتے تھے۔ ثانیہ کے روز مسجد کے اکبی ہال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران ایک گولی ان کے ماتھے پر لگی، جس سے موقع پر شہید ہو گئے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ جماعتی خدمت میں ہمیشہ پیش رکھتے۔ وقف عارضی کی متعدد مرتبہ سعادت ملی۔ بہت نرم دل اور انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے، محنتی انسان تھے۔ ان کے بیٹے کیسر محمود صاحب اس وقت ڈیوٹی پر موجود تھے، جو اس ثانیہ میں محفوظ رہے۔ شہادت سے 4 دن قبل ان کی اہلیہ نے خواب دیکھا کہ ایک خوبصورت باغ ہے جس میں ٹھنڈی ہوا اور نہریں چل رہی ہیں، خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے۔ محمود صاحب مجھے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے میں نے گھر بنا دیا ہے، یہ میرا محل ہے، اب میں نے یہاں رہنا ہے۔ پورے محل میں خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ مکرم شیخ محمد اکرم اطہر صاحب شہید ابن مکرم شیخ شمس الدین صاحب شہید مرحوم کے والد صاحب چنگڑا والا ضلع سرگودا کے رہنے والے تھے۔ تعاون سے جب سب رشتہ دار وفات پا گئے تو میٹ رانجھا ضلع سرگودا میں آ کر آباد ہوئے۔ شہید مرحوم کے والد کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور بعد میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی خدمت کرنے یعنی دبانے وغیرہ کا موقع ملا، تاہم بیعت کی سعادت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ملی۔ شہید مرحوم کے خسر مکرم خواجہ محمد شریف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ان کے والد محترم شیخ شمس الدین صاحب کی تبلیغ کی وجہ سے حضرت مرزا عبدالحق صاحب کے خاندان میں احمدیت آئی۔ مولوی عطاء اللہ خان صاحب درویش قادیان ان کے بہنوئی تھے، اور مکرم منیر احمد منور صاحب مربی سلسلہ جو یہاں بھی رہے ہوئے ہیں، آج کل پولینڈ میں ہیں، ان کے بھانجے ہیں۔ وقت شہادت ان کی عمر 66 سال تھی۔ مسجد دارالذکر گڑی شاہو میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ مسجد دارالذکر کے مین ہال میں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ بڑھاپے کے باعث ثانیہ کے دوران سب سے آخر میں اٹھے، لیکن اس دوران دہشت گردی گولیاں سر اور پسلیوں میں لگنے سے شہید ہو گئے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ شہید مرحوم 2-3 ماہ سے کہہ رہے تھے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ کچھ عرصے سے بالکل خاموش رہتے تھے۔ ان کی بہو نے خواب میں دیکھا
کہ روا میں انصار اللہ کا ہال ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. وہاں سے مجھے 3 تحفے ملے ہیں اور وہ لے کر میں لاہور روانہ ہو رہی ہوں. ان شہداء کے سب کے جنازے بھی انصار اللہ کے ہال میں ہوئے تھے. شہید مرحوم کی تبلیغ کا بہت شوق تھا. قریبی دیہاتی علاقے میں جا کر مختلف لوگوں سے گھروں میں رابطہ کر کے تبلیغ کیا کرتے تھے. خاص طور پر الفضل جیب میں ڈال کر لے جاتے. سگریٹ نوشی کے خلاف بڑا جہاد کیا کرتے تھے اور چلتے چلتے لوگوں کو منع کر دیتے اور کوئی دوسری چیز کھانے کی دے کے کہتے کہ یہ کھا لو اور سگریٹ چھوڑ دو. تہجد گزار تھے. نیک عادات کی بنا پر ان کا رشتہ ہوا تھا، یعنی عبادت اور تبلیغ کی وجہ سے. بہت دعا گو اور تہجد گزار تھے. خاص طور پر بہت سارے لوگوں کے لیے نام لے کے دعا کیا کرتے تھے. چندوں میں باقاعدہ تھے. تنخواہ ملنے پر ہی پہلے سیکرٹری صاحب مال کے گھر جاتے اور چندہ عطا کرتے تھے. یہ ہے صحیح طریق چندے کی ادائیگی کا، نہ کہ یہ جب بقایا دار ہوتے ہیں اور پوچھو کہ بقایا دار کیوں ہو گئے تو الٹا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ سیکرٹری مال نے ہمیں توجہ نہیں دلائی، نہیں تو ہم بقایا دار نہ ہوتے. یہ تو خود اپنا فرض ہے ہر ایک کا کہ چندہ ادا کرے. خلافت جوبلی کے مثال میں مقالہ تحریر کیا جس میں A گریڈ حاصل کیا. اگلا ذکر ہے مکرم مرزا منصور بیگ صاحب شہید ابن مکرم مرزا سرور بیگ صاحب مرحوم کا. شہید مرحوم کے آباء و اجداد پئی ضلع امرتسر کے رہنے والے تھے. ان کے تایا مرزا منور بیگ صاحب 1953 سے قبل ان کی بیعت تھی. 1985 میں ایک معاند احمدیت نے ان کو شہید کر دیا. ان کی زرعی تایا کو بھی ان کی زرعی کی دکان تھی. بوقت شہادت مرزا منصور بیگ صاحب کی عمر 29 سال تھی. بوسی تھے اللہ کے فضل سے. بطور سیکرٹری اشاعت ناظم تحریک جدید اور عمومی کی ڈیوٹی اسکواڈ میں ان کو خدمت کا موقع مل رہا تھا. بیت النور اور ماڈل ٹاؤن میں جامع شہادت نوش فرمایا. جمعہ کی صبح ان کی مجلس کے قائد صاحب نے ان کو ڈیوٹی پر جانے کے لیے کہا. پھر 11 بجے قریب دوبارہ یاد دہانی کے لیے فون کیا قائد نے تو انہوں نے جواب دیا کہ قائد صاحب فکر نہ کریں، اگر ضرورت پڑی تو پہلی گولی اپنے سینے پر کھاؤں گا. بیت النور ماڈل ٹاؤن میں چیکنگ پر ڈیوٹی تھی. مین گیٹ کے باہر پہلے بیریئر کے پاس کھڑے تھے. خدام کی نگرانی پر متعین تھے کہ دہشت گرد نے آتے ہی ان پر فائرنگ کر دی. سب سے پہلے ان کو ہی فائر لگا. کئی گولیاں لگنے کی وجہ سے موقع پہ شہادت ہوئی. شہید مرحوم نے ثانیہ سے قبل صبح کے وقت گھر میں اپنی خواب سنائی کہ مجھے کوئی مار رہا ہے اور میرے پیچھے کالے کتے لگے ہوئے ہیں. شہید مرحوم جماعتی خدمت کرنے والے اور اطاعت کا جذبہ رکھنے والے تھے. نرم مزاج، ہنسمکھ اور 5 وقت نماز کے پابند. 26 سال ان کی عمر تھی. نہ اہلیہ کی عمر 26 سال ہے. ان کے یہاں شادی ہوئی تھی تب ان کے اولاد متوقع ہے. اللہ تعالیٰ نیک صالح صحت مند اور لمبی عمر پانے والی ان کو اولاد عطا فرمائے. ان کی والدہ اور اہلیہ خوشیاں دیکھیں. اگلا ذکر ہے مکرم میاں محمد منیر احمد صاحب شہید بن مکرم مولوی عبدالسلام صاحب کا. عبدالسلام صاحب عمر. شہید مرحوم حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے. آپ 11 اکتوبر 1940 کو حیدرآباد دکن میں اپنے نانا حضرت مولوی میر محمد سعید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیدا ہوئے. آپ کے نانا حضرت میر محمد سعید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت لینے کی اجازت دی تھی. آپ کے نانا کی وجہ سے حیدرآباد دکن میں کافی لوگ جو آپ کے مرید تھے احمدی ہو گئے. BA تک تعلیم حاصل کی اور 1962 میں لاہور شفٹ ہو گئے. وقت شہادت ان کی عمر 70 سال تھی. بیت النور ماڈل ٹاؤن میں جامع شہادت نوش فرمایا. نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے ہر جمعہ قریباً 12 بجے گھر سے نکلتے تھے. وقوعہ کے روز ناسازی طبیعت کے باعث قریباً 1 بجے ماڈل ٹاؤن بیت النور پہنچے. مسجد کے سین میں جنرل ناصر صاحب کے ساتھ کچھ سپر بیٹھے تھے. حملے کے دوران مصروف ہال کے اندر داخل ہو کر پہلی صف میں بیٹھ گئے. اس دوران دروازہ بند کرنے کی کوشش کے دوران دہشت گرد نے بندوق کی نالی دروازے میں پھنسا لی اور فائرنگ کرتا رہا. پہلی گولی آپ کے سر میں لگی جس سے موقع پہ شہادت ہو گئی. قریباً 10 سال قبل آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر کے ساتھ ایک قبر تیار کی گئی ہے. پوچھنے پر بتایا کہ یہ آپ کی قبر ہے. شہادت کے بعد یہ تعبیر بھی سمجھ آئی کہ وہ واقعہ میں آپ کی قبر تھی، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
کی نسل میں سے تھے اور شہادت بھی دونوں کی قدر مشترک ہے۔ شہادت کے بعد ان کی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ والد صاحب شہید خواب میں آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا کمرہ سیٹ کر دو، جو گھر کا کمرہ تھا۔ تو خیر انہوں نے ٹھیک کر دیا، اور کہتی ہیں کچھ دیر بعد کچھ مہمان آئے اور ان کی خواہش ظاہر کی کہ ہم ان کو کمرہ دیکھنا ہے۔ شہید مرحوم کے بیٹے مکرم نور الامین واصف صاحب بتاتے ہیں کہ جب والد صاحب شہید کے نکاح کا مرحلہ پیش ہوا تو بعض لوگوں نے ان کا تعلق غیر مبائن سے قائم کرنے کی کوشش کی کہ یہ غیر مبائن انہوں نے بیعت نہیں کی، خلافت کی، جس پر معاملہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا۔ تو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی شفقت سے فرمایا کہ ان کو تجدید بیعت کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اس شخص کے پوتے ہیں جس نے سب سے پہلے بیعت کی تھی، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بہت ہی پیارا تھا۔ اس پر حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جلندری نے ان کا نکاح پڑھایا تھا۔ آپ کے ایک عزیز نے آپ کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ شہید مرحوم میں حسن سلوک، غریبوں کی مدد کرنا، مہمان نوازی، بیماروں کی تیمارداری کرنے کی خوبیاں نمایاں تھیں۔ شہید مرحوم کو سندھ قیام کے دوران متعدد ضرورت مند بچوں کی شادی کروانے اور ضرورت مند بچوں کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کی بھی توفیق ملی۔ مہمان نوازی کی صفت تو آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اپنے گھر سے اگر کوئی مہمان آ جاتا بغیر کھانا کھلائے اس کو جانے نہیں دیتے تھے، باقاعدہ تشدد گزار تھے۔ اگلا ذکر ہے مکرم ڈاکٹر طارق بشیر صاحب شہید ابن مکرم چودھری یوسف خان صاحب کا۔ شہید مرحوم کے والد شکر گڑھ کے رہنے والے تھے اور والد صاحب نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی تھی، اور خلیفۃ المسیح ثانی کی ارشاد پر زمینوں کی نگرانی کے لیے سندھ چلے گئے، کراچی میں قیام کیا۔ شہید مرحوم کی پیدائش کراچی میں ہوئی تھی، تاہم بعد میں ایک خاندان شکر گڑھ آ گیا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد شہید مرحوم لاہور آ گئے، جہاں سے MBBS کے علاوہ میڈیکل کی دیگر تعلیم حاصل کی۔ 15 سال قصور گورنمنٹ ہسپتال میں کام کیا۔ شہادت کے وقت میں وہ ہسپتال لاہور میں بطور AMS کام کر رہے تھے، جس قصور میں کلینک بھی بنایا ہوا تھا۔ بوقت شہادت ان کی عمر 57 سال تھی اور دارالذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ مسجد دارالذکر کے مین ہال میں محراب کے بائیں طرف بیٹھے تھے کہ باہر سے حملے کے بعد جو پہلا گرنیڈ اندر پھینکا گیا اس میں زخمی ہوئے اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ شہید مرحوم کی اہلیہ نے شہادت سے چند روز قبل خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ایک اچھا سا گھر ہے جو فضا میں تیر رہا ہے اور آپ اس میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ دوسری خواب میں دیکھا کہ زلزلہ اور طوفان آیا ہے، چیزیں ہل رہی ہیں اور میں دوڑتی پھر رہی ہوں اور مجھے مل نہیں رہے۔ ان کے اہل خانہ بتاتی ہیں کہ بہت نفیس آدمی تھے، کبھی کسی سے سخت بات نہیں کی، بچوں سے خصوصاً بیٹیوں سے بہت پیار تھا، مریضوں سے حسن سلوک کرتے تھے، ہر ایک سے ہمدردی کرتے تھے۔ ان کے غیرت جماعت مالک مکان نے جب اپنے حلقہ احباب میں ان کی شہادت کی خبر سنی تو اتنا اس سے دکھ ہوا کہ وہ چکرا کے گر گئے۔ کئی سعید فطرت لوگ ایسے ہیں۔ 6 سال کے عرصے کے دوران مالک مکان کو کرایہ گھر جا کر ادا کرتے تھے، کبھی موقع ایسا نہیں آیا کہ مالک مکان کو کرایہ لینے کے لیے آنا پڑا ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب بہت شوق سے پڑھتے تھے، چندہ باقاعدگی سے دیتے۔ بیوی کو کہا ہوا تھا کہ روزانہ آمدنی میں سے ایک حصہ غریبوں کے لیے نکالنا ہے۔ میرے خطبات باقاعدگی سے سنتے تھے، بعض اوقات بار بار سنتے تھے۔ ان کے ایک بیٹے نے بھی MBBS کر لیا اور ہاؤس جاب کر رہا ہے، وہ بھی اس سانحے میں زخمی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زخمی بیٹے کو اور تمام زخمیوں کو بھی صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم ارشد محمود بٹ صاحب شہید ابن مکرم محمود احمد بٹ صاحب کا۔ شہید کے پردادا مکرم عبداللہ بٹ صاحب نے احمدیت قبول کی تھی اور پسرور ضلع سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ ان کے پڑنانا حضرت جان محمد صاحب رضی اللہ عنہ ڈسکا کے رہنے والے تھے، صحابی حضرت مسیح علیہ السلام تھے۔ ان کے والد صاحب ایئر فورس میں ملازم تھے۔ ان کے بسلسلہ ملازم مختلف مقامات پر تعینات رہے۔ شہید مرحوم لاہور میں پیدا ہوئے، آئی کام کیا ہوا تھا۔ بوقت شہادت ان کی عمر 48 سال تھی۔ اپنے حلقہ کے نائب زعیم انصار اللہ
اور سیکرٹری تحریک جدید کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ مسجد بیت النور میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ جمعہ کے روز جلدی تیار ہو گئے۔ عموماً ان کے بھائی ساتھ لے کر جاتے تھے کیونکہ ان کا ایک پاؤں پولیو کی وجہ سے کمزور تھا۔ اگر بھائی لیٹ ہوتے تو خود ہی وین پر چلے جاتے تھے۔ ثانیہ کے وقت پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شروع میں ہونے والے حملے میں 3-4 گولیاں لگیں جس سے موقع پر شہید ہو گئے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ شہید مرحوم 5 وقتہ نماز کے پابند تھے، روزانہ اونچی آواز میں تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تھے، معذوری کے باوجود اپنا کام خود کرتے تھے، خلافت سے عشق تھا، اپنی اطاعت سے بڑھ کر چندہ ادا کرتے تھے، سلسلے کی بہت ساری کتب کا مطالعہ کر چکے تھے، بہت دعا گو انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم محمد حسین ملی صاحب شہید ابن مکرم محمد ابراہیم صاحب کا۔ شہید کا تعلق گٹیالیاں ضلع سیالکوٹ سے تھا۔ ان کے والد محترم نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی، کچھ عرصہ سندھ میں بھی رہے، 34 سال سے لاہور میں مقیم تھے۔ ان کو جماعتی اسکولوں میں بھی پڑھانے کا موقع ملا۔ بوقت شہادت ان کی عمر 68 سال تھی۔ مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ ہانڈو گجر لاہور میں ان کی تدفین ہوئی۔ ثانیہ کے روز 1 بجے قریب سائیکل پر گھر سے نکلے اور مسجد بیت النور کے مین ہال میں پہلی صف میں بیٹھے تھے کہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے بازو اور پیٹ میں گولیاں لگیں اور شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی حالت میں میو ہسپتال لے جایا گیا جہاں آپریشن تھیٹر میں شہید ہو گئے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ 5 وقتہ نماز کے پابند تھے، تہجد باقاعدگی سے ادا کرتے تھے، ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، پیشے کے لحاظ سے الیکٹریشین تھے، غریبوں اور ضرورت مندوں کا کام بغیر معاوضہ کر دیتے تھے، اپنے حلقے کی مسجد کو اپنی نگرانی میں تعمیر کروایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم مرزا محمد امین صاحب شہید ابن مکرم حاجی عبد الکریم صاحب کا۔ شہید مرحوم کے والد جموں کشمیر کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے 1952 میں بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کی۔ والد صاحب کی بیعت کرنے کے کچھ عرصے بعد شہید مرحوم نے بھی بیعت کر لی۔ بوقت شہادت ان کی عمر 70 سال تھی اور مسجد دارالذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ عموماً مسجد دارالذکر میں نماز جمعہ ادا کرتے تھے۔ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گرنیڈ اور گولیوں کے حملے میں شدید زخمی ہو گئے۔ 3 دن ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ 31 مئی کو ہسپتال میں ہی شہید ہو گئے۔ ثانیہ سے 2 دن قبل رات کو سوئے ہوئے تھے کہ اچانک اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کہہ کر اٹھ بیٹھے۔ نہایت خوش اخلاق اور ملنسار تھے، ہڑبڑا کے اٹھے نعرہ لگاتے ہوئے۔ جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، مختلف جماعتی مقابلہ جات میں انعامات بھی حاصل کیے۔ اگلا ذکر ہے مکرم ملک زبیر احمد صاحب شہید ابن مکرم ملک عبدالرشید صاحب کا۔ شہید مرحوم ضلع فیصل آباد کے رہنے والے تھے۔ ان کے دادا مکرم ملک عبد المجید خان صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں کے وقت میں احمدیت قبول کی، تاہم حضور علیہ السلام کی زیارت نہ کر پائے۔ شہید مرحوم نے فیصل آباد میں محکمہ وافڈا میں ملازمت کی اور ریٹائرمنٹ کے بعد ثانیہ سے تقریباً 1 ماہ قبل لاہور شفٹ ہوئے تھے۔ فیصل آباد میں مسجد بیت الفضل کی تعمیر میں ان کے والد صاحب کا نام بنیادی لوگوں میں شامل تھا۔ ابتدا میں دیگر حلقہ جات میں نماز جمعہ ادا کرتے رہے، لیکن بیت النور ماڈل ٹاؤن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ یہاں احمدی اکٹھے ہوتے ہیں اور کافی تعداد میں ہوتے ہیں، اور بیٹے کو کہا کہ مجھے یہاں ہی لایا کرو۔ بوقت شہادت ان کی عمر 61 سال تھی اور مسجد بیت النور میں ان کی شہادت ہوئی۔ شہید مرحوم مین ہال میں بیٹھے تھے اور بیٹا دوسرے ہال میں تھا۔ فائرنگ کے دوران ہال کے دونوں درمیان گرل کے پاس جاتے ہوئے یہ گرے ہیں یا بیٹھے ہیں، بہرحال وہیں بیٹھے تھے تو بیٹا ان کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ تو انہوں نے بیٹے کو تو یہ نظر نہیں آئے، انہوں نے بیٹے کو دیکھ لیا اور زوردار آواز میں کہا کدھر بھاگے پھرتے ہو، اگر کچھ ہوگا تو ہم شہید ہوں گے اور یہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی شہید ہوں گے۔ اسی دوران ان کو دل پر گولی لگی اور شدید زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا جہاں ان کی شہادت ہو گئی۔ اہل خانہ بتاتے ہیں کہ نمازی اور تہجد گزار تھے، تہجد میں کبھی ناغہ نہیں کیا،
اکثر وقت MTA دیکھتے تھے۔ مرحوم کہا کرتے تھے شہید کہ اگر تھکاوٹ کی وجہ سے کبھی بیدار نہ ہوں تو یوں لگتا ہے کسی نے مجھے زبردستی اٹھا دیا ہے، اتنی عادت تھی تہجد کی اور وقت پہنچ جایا کرتے تھے۔ بیٹے نے گاڑی لی تو نصیحت کی کہ بیٹا اس میں کسی قسم کا ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر یا DVD وغیرہ جو ہے نہیں لگانی، اس کے بدلے سبحان اللہ اور درود شریف کا ورد کیا کرو، اور خود بھی یہی کیا کرتے تھے۔ چھوٹے بھائی نے بتایا کہ بچپن میں فٹ پاتھ پر بنے ہوئے چوکٹوں پر چلتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اس چوکٹے میں درود پڑھو، اس میں فلاں دعا پڑھو، اس میں فلاں دعا پڑھو۔ بیٹے نے کہا کہ گاڑی کی انشورنس کروانی ہے، تو انہوں نے کہا بے شک کروا لو، لیکن انشورنس والے کمزور ہیں، تم ایسا کرو کہ گاڑی کے نام پر ہر ماہ چندہ دیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس ہدایت پر عمل کیا گیا۔ باکسنگ کے بڑے اچھے کھلاڑی تھے اور کافی انعامات جیتے ہوئے تھے انہوں نے۔ اگلا ذکر ہے مکرم چودھری محمد نواز صاحب شہید کا، جو مکرم چودھری غلام رسول صاحب ججا کے بیٹے تھے۔ شہید مرحوم کے آباء و اجداد اونچا ججا ضلع سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ ان کے پھپھا حضرت چودھری غلام احمد مہار صاحب رضی اللہ عنہ اور ان کے والد حضرت چودھری شاہ محمد مہار صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چندر کے منگولے ضلع سناروال حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ان کے والد صاحب اور ان کے بڑے بھائی نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیعت کی اور اس سے قبل گاؤں میں مناظرہ کروایا، جس کے نتیجے میں ان کے خاندان نے بیعت کر لی تھی۔ بی ایڈ کرنے کے بعد محکمہ تعلیم جوائن کیا۔ 1991 میں بطور ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیر سے ریٹائر ہوئے اور اکتوبر 1992 میں لاہور شفٹ ہو گئے۔ اپنے حلقے میں بطور محاسب خدمت کی توفیق پائی۔ وہ وقت شہادت ان کی عمر 80 سال تھی اور مسجد دارالذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ مسجد دارالذکر سے ان کو خاص لگاؤ تھا۔ کہا کرتے تھے کہ جب لاہور میں زیر تعلیم تھا تو دارالذکر کی تعمیر کے سلسلے میں وقار عمل میں شامل ہوتا تھا، اس لیے دارالذکر سے خاص لگاؤ ہے۔ وقوعہ کے روز نیا سوٹ اور نیا جوڑا جوتا پہنا، قریباً 1 بجے کے قریب دارالذکر کے مین ہال میں پہنچے، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران گرینیڈ پھٹنے سے شہید ہو گئے۔ چند ماہ پہلے اہلیہ نے خواب میں دیکھا کہ آواز آئی ہے، مبارک ہو آپ کا خامد زندہ ہے۔ اہل خانہ نے مزید بتایا کہ صاف گو انسان تھے، تندرست اور ایکٹیو تھے اور اپنی عمر سے 20 سال چھوٹے لگتے تھے۔ تعلیم اسلام کالج میں روئنگ کی ٹیم کے کیپٹن تھے، مختلف زبانوں پر عبور تھا، جماعتی لٹریچر کے علاوہ دیگر مذاہب کا لٹریچر بھی زیر مطالعہ رہتا تھا۔ اگلا ذکر ہے مکرم شیخ مبشر احمد صاحب شہید ابن مکرم شیخ حمید احمد صاحب کا۔ شہید مرحوم کے آباء و اجداد قادیان کے رہنے والے تھے۔ پارٹیشن کے بعد ربا آ گئے اور 35 سال سے لاہور میں مقیم تھے، پھر ربا سے لاہور چلے گئے۔ ان کے دادا مکرم شیخ عبد الرحمن صاحب نے خلافت ثانیہ کے دور میں بیعت کرنے کی توفیق پائی۔ حضرت مہر بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کی نانی تھیں۔ وہ وقت شہادت ان کی عمر 47 سال تھی اور مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ بیت النور کے پچھلے ہال کی تیسری صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دہشت گرد کے آنے پر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر ایک گولی ان کے پیٹ میں دائیں طرف لگ کر باہر نکل گئی۔ بعد میں گرنیڈ پھٹنے سے بھی مزید زخمی ہوئے اور کان سے بھی کافی خون دیر تک نکلتا رہا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 2-3 گھنٹے باوجود اس کے یہ زندہ رہے بعد میں بھی، اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر خود چل کر ایمبولنس تک گئے، لیکن ایمبولنس میں ہسپتال جاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ثانیہ کے روز بظاہر حالات اس نوعیت کے تھے کہ نماز جمعہ پر جانا مشکل تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ دینا تھا، اس لیے بالآخر مسجد بیت النور پہنچ گئے۔ شہید مرحوم ہر جمعے کو اپنے بیمار خسر کو نماز کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ ان کی طبیعت ناساز تھی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس دفعہ جمعے پر نہیں جانا، چنانچہ اکیلے خود ہی جمعہ کے لیے نکلے۔ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی کو ورکشاپ پہنچایا، اس کے بعد اپنے قریبی کام کرنے والی جگہ پر چلے گئے تاکہ بعض امور نپٹا سکیں۔ وہاں پہنچے، ابھی کام شروع کیا تھا تو لائٹ بند ہو گئی۔
وہاں سے باہر نکلے تو بھائی سے ملاقات ہو گئی اور اس نے کہا کہ مجھے بھی جمعے پہ جانا ہے، لے جائیں۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ لائٹ آ گئی، لیکن بہرحال جمعے پہ چلے گئے، اس روشنی آنے کو، اپنا بجلی آنے کو، پھر کام شروع کیا، پھر جمعے کے لیے روانہ ہو۔ ان کی نسبتی ہمشیرہ نے شہادت سے پہلے خواب میں دیکھا کہ مبشر بھائی سفید رنگ کی گاڑی میں ہیں جو آسمان پر اڑتی جا رہی ہے۔ ان کی شہادت کے دوران 2 دن بعد ان کی بیٹی ماریہ مبشر نے خواب میں دیکھا کہ ابو دروازے میں کھڑے مسکرا رہے ہیں، تو پوچھا کہ آپ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو ٹھیک ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں۔ شہید مرحوم نہایت سادہ طبیعت کے مالک، رحم دل، غریبوں کے ہمدرد، محبت کرنے والے انسان تھے، چھوٹوں بڑوں کی عزت کرنے والے، اور ان سب میں ہر دل عزیز تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب شہداء کے درجات بلند فرمائے، ان کے بیوی بچوں کا حافظ و ناصر ہو، جن کے والدین حیات ہیں انہیں بھی ہمت اور حوصلے سے صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی نسلوں کے ایمانوں کو بھی مضبوط رکھے۔ صبر و استقامت سے دین پر یہ سب قائم رہنے والے ہوں، آئندہ نسلیں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان سب کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر